آیت نمبر 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اس سے پہلے آیت نمبر 89 میں کتاب، حکم اور نبوت کا ذکر ہوا. 3 چیزوں کا ذکر ہوا. اولئک الذین، انبیاء کا تذکرہ ہوا. 18 نبیوں کا ذکر آیا. ان انبیاء کے تذکرے میں یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ ان انبیاء کو ہم نے دی تھی کتاب والحکم اور حکم والنبوت اور نبوت. کتاب دی تھی ہم نے، حکم دانائی دی تھی، شریعت اور نبوت. یہاں سے آگے ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے. مالک ابن سیف یہودیوں کا پیر تھا، بڑا آدمی تھا ان کا کوئی. اس نے ایک موقع پر کہہ دیا مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کبھی انسان ضد میں آ جاتا ہے نا، تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے. مالک بن سیف یہودی کہنے لگے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر نہیں اتاری، حالانکہ خود یہودی تھا اور یہودی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو. لیکن انسان دیکھے اتنا کمزور ہے، جب یہ ضد میں آ جاتا ہے نا تو اس بیچارے کو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ دیکھو یہ انسان جو ہے نا، انہوں نے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی. حق قدرہ جیسے اللہ کی تعظیم کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا قدر کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، وہ انہوں نے کی نہیں. اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، من انزل الکتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، کس نے نازل کی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نوراً حال کونہ نوراً، یہ نوراً حال ہے، وہ کتاب روشنی تھی، ہدایت کی روشنی. وہدن، اور ہدایت تھی اس کتاب کے اندر. للناس، لوگوں کے لیے. انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، تجعلونہ قراطیس، تم بناتے ہو اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے. قراطیس یہ کرتاس کی جمع ہے. کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، عربی زبان میں کاغذ، یہ کرتاس ہے. تجعلونہ قراطیس، تم بناتے ہو اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے. کیسے ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہیں؟ تبدونہ،
جو تمہارا مفید مطلب مضمون ہے یا عنوان ہے کوئی تبدونہا اس کو ظاہر کرتے ہیں. جو بات مفید مطلب ہوتی ہے فائدہ پہنچانے والی تو تبدونہا اس کو ظاہر کرتے ہیں. وتخفون کثیرا اور زیادہ تر حصے کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. زیادہ تر حصے کو چھپاتے ہیں اور جو مفید مطلب فائدہ مفاد کی چیز ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے شہوت پرست، خواہشات کا پجاری. ادھر بیٹھ کے باتیں کی، ادھر بیٹھ کے باتیں کی، ادھر بیٹھ کے مجلس کے موقع بنا کبھی دین کی بات بھی چھیڑ دیتے ہیں، میڈیا پہ جو بیٹھے رہتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں نہیں لکھا ہے، دیکھو قرآن میں یہ بات موجود ہے. لیکن دوسری طرف ان کی زندگی کو دیکھو، نہ نماز، نہ اللہ، نہ رسول، نہ دین، کچھ بھی نہیں. اب کل میرے پاس ایک نوجوان ہے، یہاں رات کو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، سی بی ایم میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں. کہتے ہیں لڑکوں کے ساتھ گئے تھے، ایک لڑکا دعوت میں، ایک لڑکے نے بحث شروع کر دی. کہتے قرآن میں نہیں دیکھا، قرآن میں وہاں پڑھا. تو میں نے پوچھا بھائی کہاں ہے بتاؤ. کہتے فلاں جگہ قرآن میں. آپ نے اب کا کہاں قرآن پڑھتے ہو یار؟ کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ دیکھو فلاں جگہ نہیں لکھا ہے، فلاں جگہ نہیں لکھا. اب اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہے بس. تو آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ پھر اپنے مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے کسی بھی اس کے لیے پھر قرآن کی آیت مل جائے اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں. یہود بالکل یہود کا یہی انداز تھا. کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اللہ کی کتاب کے. تبدونہا، جو بات مزاج کے لیے اچھی ہوتی تھی اس سے کوئی مفاد حاصل ہو سکتا تھا کہ بھائی آج کل جو ہے اس سے میرا مفاد حاصل ہو سکتا ہے، تبدونہا اس کا اظہار کرتے تھے. تو دیکھو تورات میں لکھا ہے، فلاں جگہ پر دیکھو یہ بات موجود ہے. لیکن وتخفون کثیرا، زیادہ تر حصے کو چھپاتے تھے. اب ہمارے یہ حکمران کبھی جب بات کرتے ہیں دین کی، قرآن کی، تو یہ جہاد کے اوپر یہ جیسے چڑھتے ہیں تو یہ جہاد کی آیتیں ان کو نظر نہیں آتی. سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ احزاب ہے، 411 آیتیں ہیں. لیکن کیونکہ اپنے اس میں جو ہے نا، اپنے ارادوں میں اور اپنے جو ان کی ایک سوچ ہے اس میں، کیونکہ اسلام ان کے لیے رکاوٹ ہے نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسلام میں نہیں ہونا چاہیے. اسلام تو بڑا امن والا دین ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دشمن اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرے، پوری تیاری کرے، جو دل چاہے وہ کرے، اسلام نہ کرے. یہ کیسے دین ہے پھر جس میں دفاع کا نظام نہ ہو؟ کسی بھی مسئلے کو لے لو. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ یہود کی ایک عادت بن گئی تھی کہ وہ کتاب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے جہاں ضرورت پڑتی تھی، جہاں ضرورت نہیں پڑتی تھی یا کسی آیت کو اپنے مقصد میں رکاوٹ دیکھتے تھے تو اس کو پھر نظر انداز کرتے تھے. تبدونہا، مفید مطلب ظاہر کو، مفید مطلب بات کو اس کا اظہار کرتے تھے. وتخفون کثیرا، اور زیادہ تر حصے کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں سکھا دی گئی، وعلمتم تمہیں تعلیم دی گئی ان باتوں کی جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے. علمتم مجہول کا صیغہ ہے، علمتم تمہیں تعلیم دی گئی، تمہیں سکھائی گئی وہ باتیں جو نہ اس سے پہلے تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے. قل، آپ کہہ دیجیے اللہ. قل اللہ کیا مانے؟ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا نا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے. انہوں نے کہا اللہ نے کوئی چیز بشر پر نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کیوں نہیں اتاری؟ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے اتاری تھی؟ اب اگر اب بھی یہ جواب نہ دے اس کے بعد، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ، اے انزل اللہ، اللہ نے اتاری ہے. اب دیکھو یہ گرامر کو آدمی نہ پڑے یہاں پر. قل اللہ، قل کہہ دیجیے اللہ، کیا مانے اللہ؟ اللہ نے کتاب اتاری ہے. انہوں نے کہا نا کتاب نہیں اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ وہ موسیٰ، چلو قرآن کو تم نہیں مانتے ہو، موسیٰ
تم یہودی ہو، تم تورات کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے اتاری تھی؟ اس کو تو مانتے ہیں. تو اگر پھر بھی اس کے بعد جواب نہ دے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ نے کتاب اتاری ہے، ثم ذرہم پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ذر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، فی خوضہم ان کے شغل میں، یلعبون کھیلتے رہے. یہ کیا سوال ہے؟ کل ایک سوال کوئی لے کر آیا، بڑا عجیب سا سوال ہے، موبائل پہ آیا پتہ نہیں اسی پہ آیا ہوگا. کیا کل کسی نے پوچھا؟ بڑا عجیب سا سوال ہے، ایک نیا سوال اٹھا نا. نہیں کوئی اور عجیب سا سوال کسی نے بنایا سے نکل. کل کوئی لے کر آیا تھا، اس کا جواب دے دو. یہ کون ہے؟ آپ لوگوں نے کیا مسئلہ پوچھے تھا کل مجھے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ایک جگہ دکان اسٹور پہ گئے تھے دہی لینے کے لیے، تو وہ اتفاق سے شیعہ کی دکان تھی. تو انہوں نے کیا سوال کیا ان سے؟ کہاں پر؟ تو پھر سوال ہے، اس کا جواب لے کر آئے. کیا سوال ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ضرور دوں گا؟ اسٹور پہ کھڑا ہے، سامان بیچ رہا ہے، ان کو کہتے کہاں سے آئے، بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا میں ضرور دوں گا؟ وہ سوال لے کر آ جاؤ. ایک مولوی بالکل فارغ بیٹھے ہوئے اور ان کی زندگی کا کوئی مشن یہ اس کو کہتے ہیں فضول لوگ. مجھے کل بڑا عجیب سوال کسی نے کیا، اصل میں وہ مجھے کل مغرب کے بعد ایک آدمی سوال لے کر آئے تھے، ذہن سے نکل گیا. میں قل آپ کے جو ثم ذرہم پھر ان کو چھوڑ دیجیے. ذرہم ان لوگوں کو چھوڑے، یہ جو باطل پرست ہے، شہوت پرست ہے، اپنی خواہش، فی خوضہم ان کے شغل میں جو وہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے. یلعبون کھیلتے رہو، اپنا لگے رہے، ان کے پیچھے نہ پڑے. وہذا کتاب یہ کتاب ہے قرآن کریم، انزلناہ ہم نے اتاری ہے، مبارکن برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی. کیا تصدیق کرتی ہے؟ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، تورات، انجیل. مصدق الذی بین یدیہ اپنے سامنے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى. دیکھیں یہ مکی صورت ہے نا، مکی صورت ہے تو ابھی تک دیکھیں ایک تو توحید، رسالت، قیامت کے مسائل، وحی کے مسائل چل رہے ہیں. توحید، رسالت، قیامت، صداقت قرآن یعنی وحی، کتاب کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے. یہ ہے مکی صورتیں. تو دیکھیں یہاں پر ام القرى یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے. مکہ مکرمہ کے کتنے نام قرآن کریم نے ذکر کیے؟ ایک ہے مکہ، ایک ہے بکہ، ایک ہے ام القرى، تمام بستیوں کی ماں، مرکز. کیونکہ پوری دنیا کا وہ ہے نا بیچ ہے، اس کو ام القرى کہا گیا. ام القرى لتنذر ام القرى ومن حولها تاکہ آپ ڈرائے بستیوں کی ماں کو، ومن حولها اور جو اس کے آس پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے 4 مراحل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے تو اس کے کتنے مراحل ہیں؟ 4. نمبر 1 سب سے پہلے جب آپ پر وحی اتری فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے آپ نے سب سے پہلے آ کے گھر میں دعوت دی ہے, باہر نہیں گئے آپ. حضرت خدیجہ تھی آپ کے ساتھ, حضرت زید بن حارثہ تھے آپ کے ساتھ, حضرت علی آپ کے پاس تھے. آپ کی دعوت اس سے باہر نہیں گئی. دوسرا مرحلہ پھر آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب یہ مرحلہ بھی ہو گیا فرمایا اب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ سورۃ الشعراء 12-19. اب اپنے خاندان والوں کو, باقاعدہ خاندان والوں کے لیے دعوت کی, ان کو جمع کیا. بعد کھانا سب نے کہا اور جب بات شروع کرنے لگے تو ابو لہب نے شور مچا دیا. کہنے لگے نہیں اپنا دیکھو پھر تمہاری پریشی, چلو اٹھو بابو, اب سارا بات کرنی نہیں دی. پھر دوبارہ دعوت کی, بلایا اور پھر بات کی ان سے. تیسرا مرحلہ یہ لتنذر ام القری ومن حولها. مکہ اس لیے جب آپ کا 5 سال تک تو آپ کی دعوت بالکل خفیہ ہے, خفیہ دعوت آپ نے دی, اس کا بالکل کہیں اظہار نہیں فرمایا آپ نے, تو بہت کھل کر دعوت دی نہیں. لتنذر, یہ تیسرا مرحلہ آ گیا, لتنذر ام القری ومن حولها. آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو, مضافات کے لوگوں کو. یہ مرحلہ جب ہو گیا پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اب لتکون للعالمین نذیرا, ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے نذیر بنا کے بھیجا. لتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر, یؤمنون بہ, وہ اس قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. یہود و نصارہ بھی آخرت پر ایمان لاتے تھے, ایمان باللہ ایمان بالآخرت وہ بھی کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن صرف زبانی دعوے ہیں. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے کتاب کا, آگے بھی صداقت قرآن کا مسئلہ ہے, قرآن کریم کی صداقت کا. یہ ہے, سمجھ رہے نا اس بات کو ذہن میں رکھ کے, مکی صورتوں کے مضامین کیا کیا ہے؟ توحید, رسالت, قیامت, وحی اور انبیاء کا تذکرہ, آخرت کا تذکرہ, یہ سب چیزیں. یہاں ایک اور آدمی تھے, عبداللہ ابن سعد ابن سرح اس کا نام تھا, قریشی تھے, مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے. یہ مسلمان ہو گئے اور پڑھے لکھ کے آدمی تھے, خط بڑا اچھا تھا ان کا, بہت اچھا لکھتے تھے. تو جب یہ مسلمان ہو گئے, عبداللہ بن سعد بن سرح, ساتھی لکھ رہے ہیں. میں اصل میں بڑے جوش میں شروع ہو گیا تھا, پڑھا رہا تھا, لیکن کچھ حضرات نے آ کر کے مجھے کہا اتنے ایک دم آپ نے اتنا تیز کر دیا کہ تھوڑا سا پورا ہوشیار ہو گیا. ایک نہیں کئی حضرات نے کہا, کہنے لگے ایک دم آپ نے اتنی تیزی شروع کر دی. میں نے کہا چلو وہ ہاں ٹھیک ہے, چلو دیکھتے ہیں سورت کو ختم ہونے دے, پھر کچھ مشورہ کریں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, عبداللہ ابن سعد ابن سرح, خط بڑا اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں کی ٹیم میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹیم تھی, ان کو کہتے تھے کاتبین وحی, وحی کے لکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب قرآن اترنا شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے, لیکن الگ الگ حصوں میں, کبھی کس کے پاس ہے, کبھی کس کے پاس ہے, لیکن لکھواتے ضرور تھے. تو کاتبین وحی جو تھے, وحی کو لکھنے والے, اس ٹیم میں ان کو بھی کہا آپ بھی اس ٹیم میں چلے جائیں اور کبھی ضرورت ہو تو لکھ لیا کریں. اتفاق سے سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کے شروع میں جو سورت ہے سورۃ المؤمنون, اس کی آیت نمبر 12, 13, 14, یہ آیتیں جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو بلایا کہ لکھے, آپ میں بتاتا ہوں وحی اتری ہے تو آپ لکھیں. ہوتا ہے نا قدرتی طور پر کبھی کبھی زبان سے بات نکل جاتی ہے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات وحی لکھوانی شروع کر دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے کہ ہم نے کتنے مرحلوں سے انسان کو گزارا ہے. سب سے پہلے انسان اول کو مٹی سے بنایا، پھر انسان نسل انسانی کا سلسلہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر گوشت ہڈیاں، پھر اس پر کھال چڑھائی، پھر اس کے بعد روح آئی. یہ سب مرحلوں کا ذکر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. وہ مضمون ایسا ہے نا کہ ایک عربی سے واقف آدمی ہو نا تو ایسا کچھ مضمون ایسا عجیب سا مضمون ہے کہ وہ الفاظ انسان پر بڑا عجیب اثر کرتے ہیں. ترتیب ایسی عجیب ہے ان کی تخلیق کا اور ذکر اور الفاظ کا چناؤ اور ترتیب جملوں کا. اب جب یہ یہاں تک لکھوا دیا نا ثم انشأناه خلقا آخر، اب آخری ٹکڑا رہ گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہ لکھ رہے اب لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو ثم انشأناه خلقا آخر. یہ لکھتا رہا بڑا متحیر فوراً اس کی زبان سے نکل فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کی زبان سے نکل گیا فتبارک اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہتے یہ کیا بات ہو گئی؟ تو جو میں نے کہہ دیا وہ لکھو، یہ کیسے نہ دیے؟ اس کا مطلب جو لوگ لکھواتے ہیں وہی لکھتے رہتے ہیں، مرتد ہو گیا. پھر مرتد ہو گیا، مرتد چلا گیا. بس وہ انسان دیکھیں انسان بڑا کمزور ہوتا ہے. اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل اور عافیت مانگ. کبھی انسان اپنے اچھے عمل پر اترا کر بھی ادھر ادھر ہو جاتے. کبھی ہوتا ہے نا انسان، کبھی انسان شیطان اور نفس انسان کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم تو بڑے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو کبھی دیکھیں کبھی انسان دوسرے کو انسان میں عجب پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں. یہ غیر شعوری طور پر کبھی یہ چیزیں آ جاتی ہے. اپنے اوپر اتنا ہاضمہ جیسے انسان کا دنیا میں ہاضمہ مضبوط ہونا چاہیے نا عہدے کو اور ان چیزوں کو برداشت، ایسے دین کے بارے میں بھی ہاضمہ مضبوط ہونا چاہیے. بعض واقعات آپ کو ملیں گے لکھے آپ ایک یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے عبرتناک واقعہ، وہ چند صفوں میں 5-6 صفوں میں، بلکہ میں آپ کو دوں گا وہ ہدیے میں، چلو وہ منگوا کے دوں گا آپ کو. عبداللہ بن اندلسی کا واقعہ، عبداللہ اندلسی کا واقعہ. یہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں. جنید بغدادی کے پیر ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شفیق بلخی اور یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں یہ ان کے پیر ہے. اور یہ آخر میں مرتد ہو گئے تھے. پھر ایک پتہ نہیں کوئی بات دماغ میں آ گئی اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے مرتد ہو گئے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، لیکن بڑی عبرتناک زندگی ہے ان کی. وہ واقعہ میں دوں گا آپ کو. عبرتناک واقعہ غالباً مفتی شفیع صاحب نے اس پہ مضمون لکھا ہے، 3-4 صفوں کا ہے بس. تو کبھی کبھی انسان عجب میں آ جاتا ہے، وہ یہ بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے. تو اس کی زبان سے یہ نکلا مرتد ہو گیا مکہ مکرمہ. پھر مطلب وہی رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مطلب پھر اس نے الٹا بہت پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ تو سب جو ہے نا کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سب ایسی ہی باتیں ہیں، بس لوگوں کو خواہ اپنی طرف سے سب بنا کے لاتا ہے، کچھ لوگ لکھوا رہے ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی باتیں شروع کر دی. ترجمہ کر دوں اس کا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. نکالنا ہے تو نکالے، بہت تخلیق. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بس برکت والے ہیں اللہ، کیا بہترین بنانے والے ہیں. اللہ نے مراحل گزارے نا انسان کی تخلیق کے. پہلے انسان مٹی سے بنا، انسان اول، پھر نسل انسانی کا سلسلہ، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد گوشت ہڈیاں، پھر اس کے بعد جو ہے روح. یہ 6 مرحلوں کا ذکر کیا ہے. تو غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والے ہیں اللہ، کیا زبردست بنانے والے ہیں، بہترین بنانے والے ہیں. قرآن کے الفاظ کو ہے نا 18ویں پارے میں
18वें पारे का बिल्कुल शुरू निकाला, बिल्कुल शुरू 18 पारा का पहला सफा और नंबर देखे नीचे 12। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, और अलबत्ता तहकीक हमने बनाया इंसान को मिन सुलाला, सुलाला उस मिट्टी को कहते हैं गारा बना करके उसको सुखा दिया गया। बर्तन आपने देखे होंगे मिट्टी के, तो बर्तन मिन सुलालतिन मिन तीन, गारे के उस मिट्टी से बजने वाली मिट्टी से सुलाला। सुम्मा जहां, फिर उसके बाद बाकी सिलसिला आगे कैसे चला, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन, फिर हमने बनाया नुतफा एक टिकने की जगह में। वो कहां पर है, मर्द की पीठ में और औरत की छाती में, उसको सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़तन, फिर इस नुतफे को हमने अलक़े में तब्दील किया। अलक़ा, अलक़ा का माने क्या है, जमा व खून। सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़तन फखलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस मुज़ग़े को, अलक़े को मुज़ग़ा बना दिया, लोथड़ा, गोश्त का एक लोथड़ा बन गया। अच्छा, फखलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फखलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हड्डियां डाली उसमें। फकसौना इज़ाम लहमन, और फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। ये तमाम मराहिल हो गए, ये जिस्म तैयार हो गया। ये 4 महीने का वक्त लगा इस माँ के पेट में, 4 महीने का वक्त लगा। अब इसके बाद सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखरा, फिर हमने उसको पैदा किया एक नई खिलकत में। 4 महीने के बाद जब जिस्म तैयार हो गया, सुम्मा अंशअनाहु, फिर हमने उसको तैयार किया खल्क़न आखरा, एक नई खिलकत में। वो नई खिलकत क्या है, रूह आ गई। 4 महीने से 9 महीने तक या पैदाइश तक फिर जिंदा होते माँ के पेट में, ये मरहला। अब कहते फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या बरकत वाले, मुबारक है अल्लाह ताला जबरदस्त बनाने वाले। ये जिक्र ये उसकी जुबान से कहीं निकल गया। अरबी तो थे, हो जाते कभी कभी उर्दू में एक आम आदमी ऐसा जुमला इस्तेमाल कर देता, हम देखते हैं, हो जाता ना, हो जाते उनका। अब वो उसकी जो है वो तबाही का जरिए बन गया। देखो अब ये बड़ा मुखालिफ हो गया, इसने प्रोपेगेंडा शुरू किया। मक्का मुकर्रमा जब फतह हुआ तो जिन लोगों के कत्ल का हुक्म जारी हो गया कि भाई आम माफी का ऐलान कर दिया गया। कुछ गिनती के लोग थे चंद, उनके लिए यह हुक्म जाके उनके लिए माफी नहीं है, उनको कत्ल कर दिया जाए। चंद लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रोपेगेंडे में गुजारी थी बहुत। तो उसमें से एक अब्दुल्ला बिन सरह भी थे, फरमाया जहां कहीं पाया जाए कत्ल कर दो। लेकिन उसमें भी जिनके लिए कत्ल का हुक्म हो गया था, अक्सरियत उसमें भी फिर मुसलमान हो गई। वो असल में सहाबा कराम ने पनाह दे दी ना, हर किसी ने किसी को पनाह में ले लिया। या रसूल अल्लाह, हम पनाह देना चाहते हैं तो अगर आप माफ कर दो। आप ठीक है तो माफ कर देते हैं। तो इसमें अब्दुल्ला बिन सरह की जिम्मेदारी हजरत उस्मान ने ले ली। ये हजरत उस्मान के खानदान में से, कुरैश में से थे। तो हजरत उस्मान इनको पकड़ के लिया है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए मजलिस में, या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन सरह आए, तौबा करना चाहते, मुसलमान होना चाहते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं, इधर देख लिया, अपनी बातों में मसरूफ थे। वो थोड़ी देर के बाद इधर लाया तो आप या रसूलल्लाह देखो अब्दुल्ला बिन सरह आया है, मुसलमान होना चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इधर बातों में मसरूफ हो गए, देखा नहीं। फिर इधर जो है वो 3 दफा उसने बोला। चौथी मरतबा जब उसने बार इसरार तो फरमाया कि ठीक है भाई, उसको मतलब मुसलमान कर लिया। फिर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि भाई मेरी खामोशी को आपने समझा नहीं, जब मैं नहीं चाहता था आप लोग कत्ल कर देते उसको, मेरा बार बार इस तरफ से वो करना, आप कत्ल कर देते उसको। तो फरमाया कि या रसूलल्लाह हम तो फरमाया कि बस तो आप लोग समझे नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये था वो कत्ल कर देते। लेकिन बहरहाल मुसलमान हो गया। अब 14वीं सदी के मुसलमान तफसीर पढ़ने वाले क्या कहेंगे, ये क्यों हुआ, क्यों कत्ल कर देता, अगर मुसलमान हो जाता तो क्या होगा। अब हमारी सोच अल्लाह के नबी की सोच में बहुत बड़ा फर्क है, समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी के ज़हन में सवाल आ जाते भाई ये क्यों हुआ। अब्दुल्ला इब्न खतल एक था, वो बड़ा खबीस आदमी था। हाँ, दोबारा पहली मरतबा तो शुरू में मुसलमान हो गया था। फिर इसने
اس کے بعد کی مرتد ہونے کے بعد جو زندگی گزاری ہے نا وہ بڑے پروپیگنڈے میں گزاری ہے اس نے. ہر قسم, ایک تو بہت بڑا غضب کا شاعر تھا, اشعار پڑھتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار پڑھا کرتا تھا اور دین سے لوگوں کو دور کرتا تھا بہت زیادہ سارا. تو بہرحال یہ اس کا ذکر ہے. یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ومن اظلم, اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے, ومن اظلم ممن افترا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ, او قالا, یا کہے اوحی الیہ, میری طرف وحی آتی ہے. وحی تو مجھ پر بھی آتی ہے. اب کیا وحی آئی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کا لفظ میرے زبان سے نکلا ہے, کوئی بات ہے؟ یعنی اس سے انسان کے کچے اس کا فرق ہوتا ہے. بعد میں تو صحابی بن گئے, بعد کی زندگی پر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں. بس جب صحابی بن گئے ہماری زبانیں بند ہو گئی, وہ نہیں, اس وقت کا واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ بیان کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ او قال اوحیا, یا جس نے کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے, حالانکہ ولم یوحى الیہ شیء, کوئی چیز اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی. ومن قال, اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ, عن قریب میں بھی اتاروں گا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ میں بھی اتاروں گا, میں بھی قرآن لاؤں گا اس جیسا. یہ اس نے اس قسم کی باتیں کی. وہ تو محمد بنا کے لاتے, کون سا مشکل ہے, میں بھی بنا کے لے آؤں گا. ولو ترا, اور اے مخاطب اگر تو دیکھے, لو ترا اگر آپ دیکھیں, اذ الظالمون فی غمرات الموت, جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی غشیوں میں ہوں گے, موت کی غشیوں میں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, اور روح نکالنے والے فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے. باسطوا, اپنے ہاتھ پھیلائیں گے ان کی طرف, اور ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانوں کو. مطلب نکالو اپنی جانوں کا یہ مطلب نہیں وہ تو فرشتے نکالتے ہیں, یہ ایک وہ ہے, مطلب ایک محاورہ کہہ لیں اس کو, یا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے, سخت الفاظ. اخرجوا انفسکم, اپنے نفوس کو ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون, کل میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا, تصوف پہ ایک کتاب ہمارے یہاں چھپ رہی, بڑی اچھی کتاب ہے, آپ کو دوں گا انشاءاللہ جب چھپے گی, بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں آخر میں لکھا ہے تتمہ موت, مطلب موت پر اس کا وہ کیا ہے اختتام کتاب پر, تو موت کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے اس میں. موت تو ایک بات یہ لکھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ انسان پر دنیا میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں یہ سب ایک طرف کر دو, یہ سب نہ ہو, اور صرف انسان کو اتنا پتہ لگ جائے کہ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا, وہ کیفیت کتنی خطرناک ہوتی ہے, تو انسان کے لیے یہ ایک کیفیت کافی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرشتے سے فرمایا کہ آپ جب کسی اللہ کے نافرمان فاسق کافر آدمی کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آپ کی کیا وہ ہوتی ہے, مطلب کیا آپ کی صورت ہوتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے وہ منظر, فرمایا نہیں ویسے مجھے آپ دکھا دیں. تو کہتے کسی موقع پر فرشتہ آیا, اس کی شکل ایسی بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی, اور مطلب ہو تو ظاہری صورت, اور وہ دیکھ کر کے کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی صورت دیکھی بے ہوش ہو گئے. تو بعد میں پھر فرشتے کو کہا کہ اگر آپ جو ہے روح بھی نہ نکالے, صرف اس صورت میں کسی کے سامنے آ جائے تو وہ خود بخود مر جائے گا, اتنی ہیبتناک صورت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب کسی اللہ کے خاص بندے کی روح نکالنے کے لیے آپ آتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے, تو فرشتہ ایک اچھی صورت میں سامنے آیا, تو دیکھا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نعمت اور نہ دکھائے, صرف یہ نعمت دکھا دے فرشتہ جس صورت میں روح نکالنے کے لیے خاص بندے کے بعد یہ صورت بھی دیکھے نا, تو یہ انعام بھی انسان کے لیے کافی ہے.
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی غشیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف، اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے نفوس کو ہمارے حوالے کرو، اپنی جانوں کو، اليوم تجزون عذاب الہون، یہ ہے عذاب قبر کا اس بات، عذاب قبر کا ذکر ہے، اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب جو تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق بات، دنیا میں جو ناحق بات ہے انہوں نے بھی کی تھی نا، اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی، پروپیگنڈا، جو تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے۔ شاہد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں اللہ کے براہ راست تعلق تھا، ظاہر بات ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کریم کے اصل مصداق اور اس کو سمجھتے تھے، اب یہ آیتوں کو دیکھ کر کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میں ان کو قتل کر دوں، اتنے دیکھیں کیسے سخت الفاظ ہے اسی کے ضمن میں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے روح نکالتے وقت فرشتے کیا کہیں گے، پھر اس کے بعد کیا کہا جائے گا، الیوم تجزون، آج کے دن تم سخت ذلت والا عذاب دیے جاؤ گے، اس بسبب جو تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سے اعراض کرتے تھے۔ دیکھیں جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 طبقات میں سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ کیوں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ بڑے بڑے ضدی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، کیوں؟ ایک عجیب چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کو، یہ جو کچا مزاج ہوتا ہے نا انسان، مطلب یہ ہے کبھی آج ادھر ہے، دوسرے دن ادھر ہے، تیسرے دن ادھر ہے، تو لوگوں کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں یا اپنے مفاد کے لیے کبھی کہاں، یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، منافقین کی صفت ہی ہوتی ہے تو ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، بلکہ جو مفاد ہے وہ ان کا ایمان ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے، تستکبرون تکبر اعراض، وَلَقَدْ، اب یہ قیامت کا ذکر ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام عقائد کی کتابوں میں، میرے خیال میں آپ کو مضامین نہیں لکھوایا تھا، میں نے نماز والوں کو لکھوایا تھا نا، ایمانیات، جتنی عقائد کی کتابیں ہیں سب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ عذاب قبر کے لیے وہ کرتا ہے اس بات، عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے، امام بخاری نے بھی بخاری میں لکھا ہے، یہ جو ہم نے پڑھی آیت الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے، اس سے مراد ذلت کے عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اب یہ قبر سے اٹھ گئے آخرت کی طرف، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، جئتمونا، ہمارے پاس آئے ہو، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے اکیلے اکیلے، اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی اکیلے اکیلے آ جائے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ دی تم نے، ترکتم ما خولناکم، اے ما اعطیناکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھی، ما خولناکم، جو چیزیں مال و دولت کی صورت میں یا دنیا میں جو چیزیں ہم نے تمہیں دی تھی، وَتَرَكْتُمْ، تم نے وہ چھوڑ دی، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، سب پیچھے چھوڑ دی، اکیلے ہمارے پاس آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی،
وہ تمہارے سفارشی تھے، وہ الذین زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے دنیا میں، انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ شریک ہے، وہ کام آئیں گے، وہ بڑا کام کریں گے ہمارے لیے، وہ سفارش کریں گے، ہمارے مسائل کو حل کریں گے، آج وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ کو لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے، تو دنیا میں تمہارے تعلقات تھے، پتہ نہیں جاتے تھے کیا کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر اور مزارات پر، فلاں جگہوں پر، مطلب جن سے تمہیں دنیا میں ایک امید تھی، باطل امید تھی، جن سے غلط، تو لقد تقطع بینکم آج تمہارے تعلقات بالکل ختم ہو گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور گم ہو گئی تم سے وہ چیزیں جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے، تمہارا ایک خیال تھا، تمہاری ایک سوچ تھی کہ یہ ہمارا کام کر لیں گے، آج دیکھو کوئی بھی نہیں، تنے تنہا کھڑے ہو۔ آگے یہ اس کا ذکر ہو گیا، شرک کا ذکر ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پندرہ بیٹھ رہ گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس سے مشکل ہے ترجمہ، اس کو کر کے بھی انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے آپ حضرات کے علم میں جیسے کہ پاکستان ماشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، ٹائم بھی بدل رہا ہے، ایک بڑا اہم فیصلہ اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو وہ کرنا ہے کچھ، اس لیے کہ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان کو دفتر پہنچنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم تو ہماری کوشش حد تک امکان یہ ہوتی ہے جو بھی ہمارا ایک ساتھی بھی، یہ تو وفا کا سفر ہے نا، وفائی کا سفر نہیں ہے، قرآن تو ہمیں وفا کا درس دیتا ہے، یہ کمان نہیں کہ اگر ہم ایک تو مجبوری ہے، عذر ہے، اور ایک حد تک امکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ساتھی بھی اس مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، تو جو خصوصاً دفتر والے حضرات ہیں وہ چونکہ ان کو پہنچنا ہوتا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے؟ ہے کون ہے دفتر والے حضرات؟ کون ہے ہاتھ کھڑا کرے گا نا؟ ہاں یہ ہے نا، دیکھو ایک نہیں، یہ نہیں ان حضرات کی وجہ سے تو ہمارا ملک قائم ہوگا، ان کے اوپر آپ قدر کرو، ایک دو تین ہے، کافی ساتھی ہے ماشاء اللہ، عدنان صاحب ہے، جنیدی صاحب بھی، کتنے بجے جانا ہوتا ہے؟ نہیں ہاں نہیں، اس لیے کہ عہدہ مل گیا نا، عدنان صاحب چلو کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے؟ ہاں تو پہنچنا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ٹائم بدلنے کی صورت میں پھر اتنے بجے جائیں گے نا، یہ ہے مسئلہ، کیا ہے؟ مسئلہ، مسئلہ نہیں مسئلہ ہے۔ اب کیا کریں، اس کا حل نکالو آپ لوگ، 15 منٹ کے اندر اندر حل نکالو۔ اگر ہم شروع کر دیتے جیسے اب آئندہ کے لیے ایسا ہے نا کہ 7 بجے سے ہے نا، تو کیا 7 بجے تک پہنچ سکتے ہیں سب؟ کون نہیں پہنچ سکتا 7 بجے؟ اچھا اگر تھوڑی سی قربانی آپ دے گے اور تھوڑی سی ہم دے گے، کچھ لوگ کچھ دو کے تحت کام کر لیں، اگر 7:30 رکھ لے گے سر، 7 کیوں 7:30 میں کیا مسئلہ ہے؟ صغیر صاحب کے لیے کیا مسئلہ ہے سر ہلا رہے آپ کو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کس کو؟ اچھا اچھا اسپتال جانا ہوتا ہے۔ آپ کا ڈرائیور نہیں پھر یہ کوئی اچھا کیوں؟ تو پھر آپ دفتر لے جاتے وہاں سے؟ ہاں تو کتنا ٹائم رہے گا 7 تک؟ تو میری اپنی خواہش تو یہ کہ 7:30 سے 8:30 بہت پیارا وقت ہے نا، لیکن بہرحال مجبوری کسی کی ہے تو 7 بجے اگر ہم آتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو، اگر 7 بجے آتے ہیں کس کے لیے مسئلہ ہے؟
7 بجے اگر پہنچتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں میں پرانے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. آپ 8 بجے کا بھی ذکر نہ کریں, وہ پھر ہم اس میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ خواہ مخواہ ویسے وہ بنا دیے, کان کو ادھر سے پکڑ دیں یوں پکڑ دیتے ہیں. کہ بندو اس کو جو ہے تم ایسے کر لو کہ ٹائم بدلنے کے بجائے تم 7 بجے دفتر کھولنا شروع کر دو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلب ہمارے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, پرانے ٹائم کے حساب سے 7 ہو گئے نا بات ہوگا. سب کے لیے نہیں ہے نا کچھ 7:30. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں, 7:30 بجے کس کے لیے مشکل ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. پرانے ٹائم کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. مشکل ہے, کھڑے ہو جائیں. جو جن کے لیے مشکل ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, وہ کھڑے ہو جائیں. اچھی صورت نکالتے ہیں نا. نہیں سب کیا مشکل آپ کے لیے؟ اچھا بیٹھے 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 دفتر پہنچنا ہوتا ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو کیا کرتے گھر پہ بیٹھ کے؟ چھوڑو خدا کے بندے, بچوں کی تعلیم زیادہ ہے, مسجد میں بیٹھنا زیادہ ہے. نماز تو ہو چکی ہوتی ہے. قربانی دو بچوں کے لیے, بڑی قربانی میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی قربانی دیتا ہوں. کبھی کبھی اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے میں چلائے. یہ عذر نہیں ہے, یہ شرعی عذر نہیں ہے. صغیر صاحب کا جو مسئلہ ہے یہ بھی شرعی عذر میں نہیں آتا, اس کا حل نکل سکتا ہے. آپ میرے ساتھ اصول کی بنیاد پہ بات کریں نا, اصول کے سامنے میں بالکل تسلیم ہو جاتا ہوں. کبھی اصول کے سامنے میں بحث نہیں کرتا ہوں. انسان کے سامنے بحث کرتا ہوں, اصول کے سامنے نہیں کرتا ہوں. شرعی عذر نہیں ہے, بیٹھو. آپ کا نصیب ہے بھی, اگر فیصلہ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے, عذر آپ کا نہیں ہے. حضرت کا کیا مسئلہ ہے؟ کتنے بجے دفتر؟ یہاں سے 9:30 بجے آپ کے حساب سے 7:30 8:30 بجے جائیں, 9:30 بجے گھر جائیں. سرکاری بھائی لوگ ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے خاص لوگ ہیں. ہاں 7 بجے کون نہیں آ سکتا؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. کھڑے ہو جائے بالکل جلدی تاکہ بیٹھ گیا. ایک خاموش نہ, آپ لوگ نہ بولیں, سب خاموش رہیں. دیکھیں ایسا تو نہ کریں نا. بالکل جو 7 بجے نہیں پہنچ سکتے وہ کھڑے ہو جائیں. ایسا ویسے بغل بڑھنا ہے کہ آپ لوگ کو زبردستی تنگ کرتے ہیں, ان کو بیچارے کو بٹھا دیا. دیکھیں قربانی کے بغیر تو کام ہوگا نہیں, نہ دین کا کام ہوگا نہ دنیا کا کام. قربانی تو کچھ نہ کچھ. اور سب سے بڑی قربانی کون دے رہا پتہ ہے؟ 7 بجے کا وقت اگر ہوتا ہے سب سے بڑی قربانی مجھے دینی پڑتی ہے. میرا سب سے قیمتی وقت 24 گھنٹوں میں کون سا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سے لے کر کے 8 بجے تک. میرے 24 گھنٹوں میں سب سے قیمتی وقت وہ ہوتا ہے. اور جتنا کام میں اس میں کرتا ہوں نا وہ میں دوسرے 23 گھنٹوں میں نہیں کرتا. تو سب سے پہلی قربانی تو میں دے رہا ہوں خود, آپ حضرات کے لیے دے رہا ہوں. بڑی مہربانی مگر اس میں فرق ہے نا, آپ یہیں پر ہیں, آپ نے چل کے کہیں نہیں جانا. وہ وجہ یہ نہیں ہے, جانا نہ جانا الگ چیز ہے, قربانی دینا الگ چیز ہے. یہ تو جن دنوں نے بھی آنا ہے 7 بجے پہنچنا سب کے لیے ہی مشکل ہوگا, لیکن قربانی ہے. اب وہ پوچھ رہا ہوں نا, اسی پہ تو بات اسی پہ ہو رہی ہے. میں اسی قربانی کی بات کر رہا ہوں. ایک قربانی تو میں دے رہا ہوں نا. اب کس کا مسئلہ ہے؟ اچھا اس میں 7 بجے آپ کے لیے مسئلہ نہیں میرے بھائی, بہت نہیں. ذہنی طور پر ہم نہیں ہو رہے. مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے, دنیا کا سارا نقشہ الٹا نظر آتا ہے. سمجھ گئے؟ نہیں دیکھیں, گھڑیاں آپ بدل لو. آپ 8 بجے کو جو ہے نا رات کے 8 بجے کا ٹائم دے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اللہ کا نظام ہے وہ نہیں بدلتا, گھڑیاں بدلتی ہے.
اصول کے مطابق اگر پاکستان کو لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا نا تو اصول کی بات میں کرتا ہوں. اصول یہ ہے کہ بھائی اندھا حکم دے دے آرڈر کے ہمارے دفتر 7 بجے کھلیں گے. بات تو وہی ہو گئی. گڑیاں بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. آئندہ صبح کو اسلام بھی یہ کہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکوریا, اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت نصیب فرما دے. صبح کا وقت برکتی وقت ہے. صبح مسلمانوں کے دفتر کھلنے چاہیے اور رات کو جلد سے جلد بند ہونا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام میں یہی ہوتا ہے. تو اصول یہ تھا, گڑیاں بدلنے سے کوئی. اب دیکھیں نا ہوا کیا, اب میں تو 7 بجے کی اس سے بات کر رہا ہوں, بات وہی ہو گئی. اگر میں 7 بجے کہوں آپ اس کو 8 بجے, بات ایک ہو گئی نا. تو دیکھو میرے خیال میں آپ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. اب نماز کے اوقات پہ لوگ کہتے ہیں نماز کا وقت بدل. نماز اگر زور کی 1:30 بجے 1:45 بجے ہوتی تھی, وہی 2:45 بجے ہو رہی ہے. ٹائم تو وہی ہے نا زور کا وقت. آپ گھڑی میں اس کو 3:45 بجے کر دو, فرق کوئی نہیں پڑتا. صرف گھڑی آگے جا کے گھڑیوں کی ترتیب بدل گئی. بہرحال 7 بجے کب سے آنا شروع کریں؟ بدھ سے ٹائم بدل لیں تو بدھ کے دن سے انشاءاللہ العزیز ہم کتنے بجے آئیں گے؟ نئے ٹائم کے مطابق 8 بجے. اب تو خوش ہونا, نئے ٹائم کے مطابق 8 بجے بس. نئے ٹائم کے مطابق 8 بجے کا مطلب یہ ہے کہ 7 بجے. اصل میں اب میں جتنا بولتا رہوں گا نا, یہ ایسا سسٹم انہوں نے بنا دیا نا کہ میں جب 7 بولوں گا تو لوگ 8 بولیں گے, میں 8 بولوں گا تو لوگ 7 بولیں گے. یہ 6 مہینے تک یہ کشتی ہماری چلتی رہے گی. اس طرح آسان سمجھے کہ 6:40 کی نماز پڑھنی ہے فجر کی اور اس کے بعد ادھر آئے, یہی ہے. تو بیچارے ناشتہ کیا کریں, کوئی اختلاف ہو جائے گا. آج ایک کام کر لو, آپ لوگ بولتے رہو, اختلاف میں تماشا دیکھتا رہوں گا. فرق کیا ہوا؟ بھائی نئے ٹائم کے مطابق کتنے بجے آیا کرو؟ 8 بجے بس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. یا اللہ اس نظام سے ہم چھٹکارا ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک صالح کی عادت نصیب فرما دے. یا اللہ اچھے لوگ ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے ملک کو یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے. مسلمانوں کی زندگی کو یا اللہ بہتر سے بہتر بنا دے. عافیت کی زندگی نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ وسلم.